اپریل فول کی دردناک حقیقت۔ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرمانروا کو یہ متوقع کیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ کے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں سلیبیں ڈالی اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب ظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ بچے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا کہ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا تو مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے کہ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے کہ جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوں گے، اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر اطمینان اس بات کا تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کہا اور جہاز وہاں سے روانہ کر دیا۔ اب مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، خواتین اور کہیں مریض بھی شامل تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچا تو ان کے منصوبے کے تحت ان کو گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام کے تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ کس طرح ہم نے اپنے دشمنوں کو بیوقوف بنایا، اور پھر یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا، اور انگریزی میں اسے 1 اپریل فول کہتے ہیں، یعنی 1 اپریل کے بیوقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا بھر میں اس دن کی یاد بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس رسم کے بہت سے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا۔ نمبر 2، نفاق میں ڈوب جانا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا اور ہلاکت پانا۔ نمبر 4، اللہ کی ناراضگی پانا۔ نمبر 5، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہ و بربادی کی خوشی منانا۔ نمبر 6، مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا۔ اور 7، دنیا آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ مگر ایز اے مسلم دین میں کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مذاق میں بولا جائے، اس لیے ہمیں اس دن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو منایا جائے۔